نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، آج کا ہمارا درس سورۃ القصص، جس کی پہلی آیت طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں پہلے کئی دفعہ عرض کیا جا چکا ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہیں، ان کے معنی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تیسری آیت نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور بھی بہت سی جگہوں پر کہیں اختصار کہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس میں قدر زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے پورے واقعے کو بطور خلاصہ ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ اس کے جو اہم پہلو ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ اگرچہ یہ واقعہ آپ لوگوں نے یہ تبلیغ والوں سے کئی دفعہ سنا ہے اور علماء سے بھی کئی دفعہ سنا ہے۔ اس کے بارے میں جو ایک حدیث معروف ہے، امام نسائی کتاب التفسیر میں لائے ہیں، حدیث الفتون کے نام سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ قرآن پاک کی آیت وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو کئی آزمائشوں سے گزارا، کئی دفعہ آزمایا۔ تو اس حدیث کے تحت اسی طرح بہت سے مفسرین نے اس موقع پر اس واقعے کی بڑی تفصیل لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل جو ہے فرعون مصر کا حاکم تھا۔ فرعون اور اس کے درباریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ بنی اسرائیل لوگ اس بات پر خوش ہیں کہ ان کی قوم میں بادشاہ بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، اور یہ بشارت دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو پہلے ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ نبی حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہوں گے، لیکن وہ تو فوت ہو گئے۔ پھر ان کا خیال ہوا کہ اور نبی آنا ہے جو ہماری عزت کا باعث بنے گا، ہمیں غلامی سے نجات بھی دلائے گا۔ تو فرعون اور جو اس کے سردار شورا کے لوگ تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کریں کہ ان سے بچنے کے لیے ان کے بچوں کو قتل کر دیں اور بس خدمت کے لیے ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھیں، نہ کوئی لڑکا ہوگا نہ بادشاہ بنے گا۔ اس لیے انہوں نے فوج اور پولیس کی ایک پوری ٹیم متعین کر دی۔ وہ گھر گھر میں جا کے معلومات کرتے رہتے، جہاں کسی بچے کی پیدائش معلوم ہوتی اسے لے کر ذبح کر دیتے۔ ایک عرصہ تک ایسے ہی چلا اور بہت سے بچے ذبح ہو گئے، لیکن پھر ان کے ہاں مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، اگر یوں ہی بچے ذبح ہوتے گئے تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ اب دوبارہ انہوں نے اپنی اسمبلی کا اجلاس بلایا اور پھر مشورے میں یہ بات طے کی کہ 1 سال بچوں کو زندہ رکھیں اور 1 سال ان کو ذبح کریں۔ اس طرح ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی جو ہم پر غالب آ جائیں اور ہم پر حکومت کر سکیں، لیکن ہمیں خدمت کے لیے بھی افراد ملتے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ہاں حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو ذبح نہیں کرنا تھا۔ اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ کو کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد آئندہ سال وہ تھا جس میں بچوں کو ذبح کرنا تھا۔ اس سال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھیں، تو ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اس سال میرے ہاں بچہ پیدا ہوا اور یہ لوگ اسے مار دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، یہ ان آزمائشوں میں سے سب سے پہلی آزمائش تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے تھی، اور اس مرحلے سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گزر رہی تھی۔ اس کے بعد درمیان کے اندر ایک اور بات بھی آ گئی، اسے بھی سمجھیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اسے دودھ پلاتی رہنا، اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو بچے کو دریا میں ڈال دینا،
اور ڈرنا بھی نہیں، پریشان بھی نہیں ہونا۔ ہم اس بچے کو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور تم تک پہنچا دیں گے اور اسے رسول بھی بنائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ یہ اشارہ تھا کہ آپ کا بچہ آپ کی گود میں ہی پلے گا اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اس کو کوئی قتل نہیں کر سکے گا اور یہ بڑا بھی ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی آئی، یہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ۔ اس سے بعض لوگوں نے غلط استدلال کیا ہے، درمیان میں اس کا جواب دیتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ مرزا قادیانی اور اس کی جماعت، یہ قادیانی، مرزائی، احمدی، لاہوری، یہ سب ایک ہی چیز ہیں۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں تھیں، پھر بھی ان پر وحی آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی ختم نہیں ہوئی، وحی کا دروازہ کھلا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر شہد کی مکھی کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ شہد کی مکھی کی طرف اللہ نے وحی بھیجی۔ تو اس کا مطلب وحی آ سکتی ہے، اس کے لیے نبوت کا ہونا تو ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ اس پر کچھ بات پہلے گزر چکی، یہاں دوبارہ سمجھیں۔ وحی کی دو اقسام ہیں، ایک ہوتی ہے وحی الہام اور ایک ہوتی ہے وحی نبوت۔ وحی الہام اور وحی نبوت، ان اقسام کو وحی تشریع اور وحی غیر تشریع بھی کہتے ہیں۔ وحی الہام وہ ہوتی ہے جس پر وحی ہو اس کا تعلق اس کی ذات کی حد تک ہو بس، اور وحی نبوت وہ ہوتی ہے کہ جس پر وہ وحی نازل ہو اس کا تعلق اس شخص کی ذات تک نہ ہو بلکہ دوسرے افراد تک بھی ہو۔ انبیاء پر، پیغمبروں پر جو وحی آتی تھی، اس وحی کا تعلق صرف پیغمبر کی ذات سے نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کا تعلق پیغمبر کی ذات، پیغمبر کی دعوت، پیغمبر کی تبلیغ اور سارے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا تھا۔ یہ جو مکھی کے بارے میں ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اس کا تعلق بالکل دوسروں سے نہیں ہے بلکہ مکھی کی ذاتی زندگی کا اس کے اندر ذکر ہے اور اس کی کچھ ہدایات ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جو وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ کا لفظ آیا ہے، اس سے ان کی ذاتی زندگی مراد ہے۔ اس لیے اس کو سمجھیں، صرف وحی کا لفظ سن کر پریشان نہ ہوا کریں۔ عام طور پہ ہمارا حال یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارے بعض ساتھی جواب دیتے ہیں کہ ایک وحی لغوی ہوتی ہے، ایک وحی اصطلاحی ہوتی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ میں وحی لغوی مراد ہے۔ اس لیے اس بات کو ذرا دوبارہ اچھی طرح سمجھیں کہ وحی الہام اور وحی نبوت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ وحی نبوت یہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، غیر پیغمبر پہ نہیں آتی، اور وحی الہام پیغمبر کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنا کوئی پیغام کسی کے دل میں ڈال دیں تو یہ وحی الہام ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی تو مل گئی اللہ کی طرف سے کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، پھر ہو گیا، اور انہوں نے صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے بھی کر دیا۔ جب انہوں نے بچے کو دریا میں ڈالا تو اس وقت شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس سے کہا کہ دیکھو بچے کو اپنے پاس رکھو، دریا کی موجوں میں مت ڈالو، اگر دریا میں ڈالو گے تب بھی مر جائے گا، اگر کوئی اٹھائے گا ذبح ہو جائے گا تب بھی مر جائے گا، اپنے پاس رکھو، اگر قتل بھی ہوگا تو تمہارے سامنے ہوگا، اپنے ہاتھ سے کفن دھوگی، اپنے ہاتھ سے دفن کرو گی، اپنے بیٹے کو دیکھ تو لوگی ورنہ تمہیں نظر بھی نہیں آئے گا۔ اس قسم کی بات جو ہے شیطان نے وسوسہ ڈالا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہوئی اور وہ تسلی جو اللہ نے دی تھی وہ بھول گئی، اسی لیے پریشان ہوئی۔ اور یہ بھول جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں، انسان بھول جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کتنے حافظ قرآن ہیں جنہوں نے وہ قرآن پڑھا ہے، ترجمہ پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے کہ مصیبت آ جائے تو صبر کرو، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو وہ اس آیت کو اور اس حکم کو بھول جاتے ہیں، اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بھول جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ بھول گئے، تو یہ بھول جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کیا، دریائے نیل کے حوالے کر دیا، اور دریائے نیل کا ایک حصہ فرعون کے محل کی طرف سے گزرتا تھا، یہ صندوق بھی بہتے بہتے وہاں چلا گیا۔ آگے وہ جگہ جہاں فرعون کی بندیاں، کنیزیں نہاتی، کپڑے دھوتی، کام کرتی تھی، پانی استعمال کرتی تھیں، وہ صندوق ان کے قریب سے گزرا، انہوں نے پکڑ لیا۔ اب ان کے یہ دل میں بات آئی کہ کھول کر دیکھیں، پھر خیال آیا کہ اگر اس میں مال ہوا
اور پھر ہم نے یہ صندوق فرعون کی بیوی کو پیش کیا تو وہ کہیں یہ نہ کہے کہ تم نے اس میں سے مال نکال لیا، اس لیے ہم خود کھولتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس جا کے کھولتے ہیں۔ صندوق اٹھایا، فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس لے گئے، صندوق کھولا، دیکھا تو ایک بچہ ہے۔ تو پہلی ہی نظر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں ڈال دی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اور موسیٰ علیہ السلام، ہم اپنے خاص طور پر آپ پر اپنی محبت ڈالی ہے، جو بھی آپ کو دیکھتا آپ اس کے محبوب بن جاتے۔ یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھیں کہ ولی اللہ سے محبت کی وجہ کیا ہوتی ہے، لوگ اولیاء اللہ سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ بعض علماء نے اس سے یہ استدلال کیا ہے، جس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر محبت ڈال دی تھی، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ اس کو بھی شان محبوبیت عطا کرتے ہیں اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس پر آپ کو یہ شبہ تو ہوگا کہ کتنے ولی ایسے ہیں کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ محبت کیسے ڈالتے ہیں؟ پہلے یہ بات سمجھو کہ محبوبیت کا معنی کیا ہے، پھر یہ اشکال نہیں ہوگا۔ جو لوگ اللہ سے پیار کرتے ہیں وہ اللہ کے ولیوں سے بھی پیار کرتے ہیں، جو اللہ سے پیار محبت نہیں کرتے وہ اللہ کے ولی سے کیسے پیار اور محبت کریں گے؟ محبت جو ولی سے ہو رہی ہے وہ اللہ کے تعلق کی وجہ سے ہو رہی ہے، اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے ولیوں سے بھی محبت ہوگی۔ اب دیکھیے اس پوری کائنات کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں اور ساری کائنات کی محبوب ترین شخصیت ہیں، لیکن اس کے باوجود ابو جہل کو دیکھو نفرت کر رہا ہے، ابو لہب کو دیکھو نفرت کر رہا ہے، عتبہ شیبہ کو دیکھو نفرت کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے، تو اللہ کے محبوب سے کیسے محبت کریں گے؟ بس اتنا ہی کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ تو آسیہ نے جو دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو ان سے کہا کہ اس کو ذرا سنبھال کے رکھو، اس کو مارنا نہیں ہے، یہ بچہ بہت اچھا ہے۔ اب خبر گھر میں پھیلی، فرعون کے سپاہی پہنچ گئے کہ بچہ لاؤ قتل کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں قتل کرنا، میں خود فرعون سے بات کر لوں گی، ہم نے اس بچے کو قتل نہیں کرنا، اجازت مل گئی تو ہم رکھ لیں گے، اگر اجازت نہ ملی تو پھر ذبح کر دینا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اب آزمائشوں میں سے یہ دوسری آزمائش تھی کہ اب یہ اس گھر میں بچتا ہے یا قتل ہوتا ہے۔ وہ فرعون کے پاس گئی آسیہ، اس کو بچہ دکھایا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں ہم اس کو پالیں، اس کو مارے نہیں، یہ اب بڑا ہو کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ تو فرعون نے یہ بات سنتے ہی چھوٹتے ہی کہا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا۔ فرعون نے کہا اس کو ذبح کرو، بیوی نے کہا ذبح مت کرو، ایک بچے کے زندہ رہنے سے کون سی مصیبت آ جائے گی، کون سی ان کی حکومت آ جائے گی اور کون سی آپ کی بادشاہ چلی جائے گی؟ تو فرعون نے بیوی کے بات مانتے ہوئے کہا اچھا چلو تیرے کہنے پر چھوڑتا ہوں، نہیں مارتے۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ اگر فرعون بھی یہ کہہ دیتا کہ یہ تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، مجھے میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے گا، تو اللہ اس کو بھی ایمان کی توفیق دے دیتے جیسا کہ آسیہ کو ایمان کی توفیق دی۔ اب اس کی زندگی بچ گئی موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب مسئلہ آیا دودھ پلانے کا، تو آپ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں ہیں، دائیا کی تلاش کی جو آپ کو بچے جو دودھ پلائے اور آپ اس کا دودھ پئیں۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کنیزوں کے حوالے کیا کہ جاؤ شہر میں لے کے جاؤ اور دیکھو ایسی عورتیں جو دودھ پلانے والی ہیں یہ کس کا دودھ پی لے تاکہ اس کا پیٹ بھرے، ایک وقت گزر گیا ہے کہ یہ کچھ پیتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ تلاش کرتی پھرتی ہیں، کوئی جس عورت کے پاس لے جاتی ہیں اس کا دودھ ہی نہیں پیتے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، خبر رکھ رہی تھیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ جب دیکھا کہ وہ دودھ کی تلاش میں ہے تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک عورت بتاتی ہوں، وہ اس کو دودھ پلائے گی، اس کا خیال بھی رکھے گی اور خیر خواہی بھی کرے گی۔ اب ان عورتوں کو شک پڑ گئی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ عورت اس بچے کی رشتہ دار ہو، بڑے یقین سے کہہ رہی ہے۔ تو نے کہا تم میرا مطلب نہیں جانتی، تم میرا مطلب نہیں سمجھے۔ اب ان کو شک ہو گیا کہ بچہ ان کا نہ ہو۔ ابن عباس فرماتے وہ فتناک فتونا، یہ تیسری آزمائش تھی، اگر ان کا شک پکا ہو جاتا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ذبح ہو جانا تھا۔ اب اس شک سے پھر نکالا، ان کی بہن نے کہا میرا یہ مطلب یہ ہے کہ میں اس کی ماں کو جانتی ہوں، یہ نہیں کہا
کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کی ماں کو جانتی ہوں، بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس گھر کا دودھ اس بچے نے پی لیا تو اس عورت کو فرعون کے دربار میں مقام مل جائے گا، پیسے بھی ملیں گے، اس غریب عورت کا بھی کام ہو جائے گا اور بچے کی خیر خواہی بھی کرے گی، میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں۔ اب ان کنیزوں کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن تو ان کو چھوڑ کر گھر چلی گئی اور گھر جا کر ماں کو سارا ماجرا سنایا، تو وہ عورتیں وہاں آئیں اور کہا کہ ہم نے بچے کو دودھ پلانا ہے، تو انہوں نے بچے کو پکڑا، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا اور پیٹ بھی بھر گیا۔ جب فرعون کی بیوی کو پتہ چلا کہ وہ ایک بچے نے ایک عورت کا دودھ پی لیا ہے، بڑی خوش ہوئی اور جو ہے ان کو بولا کہ اس عورت کو یہاں لے کر آؤ۔ وہ دربار میں آ گئیں اور ان سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو اور ہمارے بچے کو دودھ پلاؤ، خرچہ ہمارے ذمے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بے نیازی کی عالم میں کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے گھر میں ایک اور بھی بچہ ہے، میں نے اس کو بھی دودھ پلانا ہوتا ہے، میں آپ کے محل میں رہ کر نہیں کر سکتی ہوں، اگر دینا ہے تو گھر لے کے جاؤں گی، وہاں پلاؤں گی دودھ اس کو، یہاں رہ کر میں دودھ نہیں پلا سکتی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ اور تو کسی کا دودھ پیتا ہی نہیں تھا، اس ایک عورت کا پیا ہے اور وہ اس کو یہاں رہ کر پلانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو بالآخر انہیں مجبوراً ماننا پڑا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم لے جاؤ اور اس کو دودھ پلاؤ اور کبھی کبھی ہمیں ملواتے رہنا۔ تو یوں بات چلتی رہی، موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے رہے، بڑے ہوتے رہے۔ ایک دن پیغام بھیجا آسیہ نے کہ بچے کو لاؤ، ہمیں ملواؤ، دکھاؤ۔ اب تو کئی مہینے ہو گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا۔ فرعون کی بیوی نے شاہی حکم جاری کیا کہ جب وہ دائیا بچے کو لے کر آئے تو تم سب اس کو ہدیے دو، موسیٰ علیہ السلام اس بچے کو ہدیے دو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ گھر سے نکلے تو ان کی والدہ کو ہدیے ملنا شروع ہو گئے، ظاہر ہے کہ شاہی حکم تھا۔ جب دربار میں پہنچے، بڑے ہدیے جمع ہو گئے اور یہ سارے ہدیے آسیہ نے اس عورت کے حوالے کر دیے جو دودھ پلاتی تھی، یعنی حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ اس کے بعد آسیہ نے کہا میں اس کو فرعون کے پاس لے جاتی ہوں تاکہ وہ بھی اس کو ہدیہ دے، اور فرعون کے دربار میں لے گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں رکھ دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے فرعون کی داڑھی پکڑ کے ایسی کھینچی کہ اس کا سر زمین کی طرف جھک گیا۔ اس وقت شورا کے لوگوں نے کہا کہ فرعون یہ وہی بچہ ہے، ہمارے دل میں کھٹکا ہے، یہ وہی بچہ ہے جو تمہاری حکومت ختم کرے گا، اس کو ذبح کر دو ورنہ حکومت نہیں بچے گی۔ فرعون نے آرڈر جاری کر دیا کہ اس کو ذبح کر دو۔ ابن عباس فرماتے ہیں وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، یہ چوتھا موقع تھا آزمائش کا، کیا موسیٰ علیہ السلام بچتے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام ذبح ہوتے ہیں؟ تو فرعون کی بیوی کھڑی، اس نے کہا یہ ظلم نہ کرو، دیکھو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اپنے وعدے کی لاج رکھو، اگر تمہیں شبہ ہے شبہ دور کر لیتے ہیں، بچے کو کیا پتہ۔ ایک طرف 2 موتی رکھ دیے اور ایک طرف 2 انگارے رکھ دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے موتیوں کی طرف جانے لگے، بعض روایات کے مطابق جبریل امین نے ان کا ہاتھ انگاروں کی طرف پھیر دیا، انہوں نے انگارہ اٹھا لیا۔ اب آگے بڑھ کر جو ہے فرعون نے اس انگارے کو ہاتھ سے نکالا تو یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ بچہ بچپنے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، یہ کوئی سوجھ بوجھ والا نہیں ہے۔ یوں موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے، جوان ہوتے رہے، بڑے ہو گئے اور اس محل کے اندر جو ہے شاہی تقرب بھی ملا۔ ان کا ایک خاص مقام تھا، کوئی بھی ان سے چھیڑخانی نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ لوگ سمجھتے تھے یہ فرعون کے دربار کا خاص آدمی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کا بھی خیال رکھتے تھے، کسی کو زیادتی نہیں کرنے دیتے تھے، کبھی کبھی کسی کو ڈانٹ بھی دیتے تھے اور لوگ بھی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام جو نکلے گھر سے، آگے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی ایک قبطی لڑ رہے ہیں اور بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیوں ظلم کرتے ہو، کیوں زیادتی کرتے ہو ان غریبوں پر، اور جو ہے تھوڑا سا اس کو تنبیہ کرنے کے لیے ایک مکہ جو مارا، وہ قبطی مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اسرائیلی بھی چلا گیا۔ اب یہ بات پھیل گئی کسی اسرائیلی نے ایک قبطی کو قتل کر دیا ہے، لیکن قاتل کون ہے اس کا پتہ نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہیں کہ اگر پتہ چل گیا تو مجھے قصاص میں قتل کر دی جائے گا، وہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ دوسرے دن پھر موسیٰ علیہ السلام کہیں باہر نکلے، پھر وہی اسرائیلی کسی اور قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اس قبطی کو بھی سمجھایا اور اسرائیلی کو بھی تنبیہ کی کہ جھگڑے کا سبب تو ہے، کل کسی اور سے لڑ رہا تھا، آج کسی اور سے لڑ رہا ہے، تو تھوڑا آگے ہو کر اس کو ذرا کھینچنے لگے
تو وہ فوراً بول پڑا کہ اچھا کل آپ نے اس کو مار دیا تھا، آج آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ جب یہ بات قبطی نے سنی وہ تو بھاگ گیا وہاں سے، سیدھا فرعون کے دربار میں جا کر کہا قاتل معلوم ہو گیا ہے، کل جس قبطی کو قتل کیا تھا وہ موسیٰ نے قتل کیا تھا، اور دلیل کے طور پہ یہ واقعہ پیش کیا۔ اب فرعون نے بندے بھیجے کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو پکڑ کر۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ فتناک فتونا، یہ 5واں واقعہ تھا آزمائش کا کہ اب موسیٰ علیہ السلام بچتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں۔ فرعون کے آدمی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ظاہر ہے فوج اور پولیس عام طور پہ بڑی بڑی راستوں سے آتی ہے تلاش کرنے کے لیے۔ ایک ایمان والا شخص جو بیچ کی چھوٹی گلیوں سے چھوٹے راستوں سے بھاگتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور آ کر کہا کہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تم یہاں سے جلدی نکل جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مدین کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اسی کو قرآن نے بیان کی ہے وجاء الرجل من اقصى المدینۃ یسعی، شہر کے کنارے سے جو دائیں بائیں چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں وہاں سے ایک شخص جو ہے وہ بھاگتا ہوا آیا اور آ کر ان کو بتایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مدین کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں ایک کنواں دیکھا لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، وہاں رک گئے اور دیکھا کہ 2 لڑکیاں پیچھے ہٹ کر کھڑی ہیں، بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے سر جھکا کر پوچھا تمہیں کیا ہوا، تم کیوں پانی نہیں پلاتی؟ ان عورتوں نے کہا کہ 2 مسئلے ہیں، ایک تو ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ لوگ نہ چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان عورتوں پر ترس آیا، خود کنویں پر تشریف لے گئے، پانی نکالا، ان کی بکریوں کو پلایا، وہ عورتیں وہاں سے چلی گئیں۔ بعض روایت میں یہ ہے انہوں نے کہا کہ جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں اور چونکہ کنویں کا منہ بند کر دیتے ہیں وہ ہم سے نہیں کھلتا، جو پانی باہر گرا ہوتا ہے ان کا بچا ہوا بکریوں کا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلا لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو خود ہٹایا، وہ اتنا بھاری پتھر تھا کہ 10 بندے مل کر بھی اسے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اٹھا کر اس کو ایک طرف کر دیا اور بکریوں کو پانی پلایا، اور پھر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ دعا بھی مانگی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں محتاج ہوں، مسافر ہوں، آپ کا فضل و کرم چاہیے۔ اب ان لڑکیوں نے گھر جا کر اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ وہ آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آگے چلو میں پیچھے چلتا ہوں، میں آگے چلتا ہوں تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، اور مجھے بس بتاتے رہنا کہ دائیں مڑنا ہے یا بائیں۔ گھر پہنچ گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کو پورا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنایا تو وہ فرمانے لگے لا تخف، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم کے علاقے سے تم نکل آئے ہو، یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے، یہاں اس کا علاقہ نہیں ہے، اس لیے بے فکر ہو جاؤ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے اپنے حوالے سے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ملازمت پر رکھ لیں، یہ قوی آدمی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا بیٹی تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ قوی بھی ہے امین بھی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ قوت تو ہم نے دیکھی ہے کہ وہ پتھر جو 10 بندے نہیں اٹھا سکتے انہوں نے خود ہی اٹھایا اور اکیلے ہی پانی کھینچ کر جو ہے ان کو پلایا ہے، اور امین یہ ہے اس نے آنکھ بھر کر ہمیں نہیں دیکھا، اپنے آستین سے چہرہ چھپا کر ہم سے بات کی ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ میں آگے چلتا ہوں تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، سر مجھے راستہ اس سے معلوم ہو کہ بڑا امین ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ موسیٰ ان 2 بیٹیوں میں سے میں ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال تک ہماری یہ بکری چرائیں گے، یہ تو شرط ہے، اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہاں ایک مسئلہ سمجھیں، کیا ایک بات تو یہ سمجھیں کہ ملازمت کے لیے 4 اوصاف چاہیے، کسی کو ملازم رکھنا ہو اس میں پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ قوی اور باصلاحیت ہو۔ قوی سے مراد طاقتور نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ جو کام اس سے لینا چاہتے ہیں اس میں وہ قوی ہو۔ دوسرا یہ کہ امانت دار ہو، اور 2 شرطیں پیچھے صورت یوسف میں گزر گئی ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ انی حفیظ علیم، نگرانی اس کا مزاج ہو کہ وہ اس چیزوں کی حفاظت کر سکتا ہو، اور علیم ہو اس کے پاس اس فن اور معاملے کا علم بھی ہو جس کام کے لیے اسے رکھنا چاہتے ہیں۔ خیر شعیب علیہ السلام سے معاملہ طے ہو گیا۔ اب یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو مزدوری تھی کیا مزدوری حق مار بن سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کو مختصر سا سمجھیں، ان کی شریعت میں ممکن ہے ایسا جائز ہو، ہماری شریعت میں مزدوری حق مار نہیں بن سکتی، بلکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ مال دینا ہی پڑے گا، اس کے بغیر مہر نہیں بنتا۔ وقت پورا ہو گیا، شادی ہو گئی،
موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس چلے، اور ان کی بیوی جو ہے وہ امید سے بھی تھیں، اور سردی بھی تھی، ویسے بھی وہ سرد علاقہ ہے، تو اب ان کو آگ کی ضرورت تھی جس سے آگ سیک کر اب سردی کو دور کیا جا سکے۔ جو پتھر ان کے پاس تھا جس کو چکماک کہتے تھے، ایک دوسرے پہ مارتے آگ نکلتی، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ آگ جلتی نظر آ رہی ہے، تو وہاں پہنچ گئے، وہاں دیکھا وہاں تو کوئی آگ نہیں ہے، وہ تو تجلیات الہی تھیں جس سے درخت چمک رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس، میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتاریں، اس لیے کہ اس وقت آپ مقدس وادی کے اندر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار کر تشریف آئے، اللہ کا کلام سنا۔ تفصیلی واقعہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، دعا بھی مانگی، یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے، میں نے ان کا بندہ قتل کر دیا ہے، میں ان کی نظر میں مجرم ہوں، میرے بھائی کو میرا معامر بنا دیا جائے، ان کو بھی نبوت دے دی جائے۔ اللہ نے اس کو بھی قبول کر لیا، اور ادھر حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا گیا، وہی بھیج دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، مصر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا جائے۔ یہاں ایک مسئلہ اہل علم نے لکھا ہے کہ مقدس مقامات پر جوتے اتار دینا یہ عین ادب ہے۔ کوئی بھی مقدس مقام ہو، مسجد حرام ہو، مسجد نبوی ہو، دیگر مساجد ہوں، دیگر جو ہے وہ دینی درسگاہیں ہوں، قرآن پاک پڑھنے کی جگہ ہوں، حتیٰ کہ اہل اللہ کی اور نیک لوگوں کی اور صالحین کی قبور کے پاس بھی جوتے اتار دینا یہ بھی ادب ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت بشیر بن خصاصی رضی اللہ عنہ قبروں کے درمیان جوتا پہن کر چل رہے تھے، آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو فرمایا اذا کنت فی مثل ھذا المکان فاخلع علیک، جب تو ایسی جگہوں پر ہو تو اپنے جوتے اتار دیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا اکابرین، اولیاء اللہ، علماء، مشائخ، جب انسان ان کی قبروں کے پاس جائے تو یہ جوتے اتارنا ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ادب اسی کے اندر ہے کہ اس کو اتار دیا جائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعے کا کچھ حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔